بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا حکمران جس کی تلوار سے دشمن لرزتے، جس کے عدل سے ظالم خوفزدہ اور جس کی دیانت داری سے دوست اور دشمن سبھی متاثر تھے۔ اسلامی تاریخ کا وہ نایاب ہیرا جس نے اپنے دور میں صلیبیوں کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی اور عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ لیکن پھر ایک دن اچانک خبر آتی ہے کہ وہ عظیم شخصیت جسے دشمنوں نے کبھی میدان میں شکست نہ دی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کیا اس کی موت طبعی تھی یا اس کے پیچھے کوئی سازش چھپی تھی؟ اس کہانی میں جانیے سلطان نور الدین زنگی کی پراسرار موت اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی ہنگاموں کی داستان۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد حلب کے حکمران بنے۔ وہ ایک نیک اور عادل حکمران تھے جنہوں نے اپنی زندگی مسلمانوں کے دفاع اور اسلامی ریاست کے فروغ کے لیے وقف کی۔ ان کا عہد عدل و انصاف کا عہد کہلاتا ہے کیونکہ انہوں نے ظلم اور بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک اہم مقصد صلیبیوں کو شکست دینا تھا۔ ان کی قیادت میں مسلم افواج نے کئی اہم فتوحات حاصل کی، جس میں 1149 عیسوی میں صلیبی سردار ریمو دوم کی شکست قابل ذکر ہے۔ انہوں نے دمشق کو صلیبیوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کیا اور بیت المقدس کی آزادی کی راہیں ہموار کی۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک عظیم حکمران تھے بلکہ ایک نیک دل، متقی اور متواضع شخصیت کے مالک بھی تھے۔ ان کی سب سے نمایاں صفت ان کا عدل تھا۔ انہوں نے اپنی ریاست میں عدل و انصاف کو ہر حال میں برقرار رکھنے کی کوشش کی اور کبھی ظلم و جبر کو برداشت نہیں کیا۔ ان کا دربار عام تھا اور ہر شخص ان سے براہ راست بات کر سکتا تھا۔ اس طرح کی حکمرانی نے نور الدین زنگی کو عوام میں بے حد مقبول کیا۔ ان کا کردار اسلامی اصولوں پر مبنی تھا اور وہ ہمیشہ علماء کی رفاقت میں رہتے تھے تاکہ اسلامی قوانین کو بہتر انداز میں نافذ کر سکیں۔ نور الدین زنگی کا دور حکومت صلیبیوں کے خلاف مسلسل جنگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان کے دور میں صلیبی افواج مشرق وسطی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں تھی، مگر نور الدین زنگی نے ان کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے 1140 عیسوی میں ادیسیا کی فتح کے ذریعے صلیبیوں کو ایک بڑا دھچکا دیا، جو صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح سمجھی جاتی ہے۔ نور الدین نے اپنی حکمت عملی اور جنگی مہارت سے صلیبیوں کے مضبوط قلعوں کو فتح کیا اور مسلم دنیا میں ایک مضبوط دفاعی نظام قائم کیا۔ ان کی فتوحات نے مسلمان کے حوصلے بلند کیے اور ان کی قیادت میں مسلمانوں نے متحد ہو کر صلیبی خطرے کا مقابلہ کیا۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک بڑا مقصد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانا تھا۔ حالانکہ وہ خود یہ مقصد حاصل نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اس کے لیے بنیادی تیاریاں کی اور ایک مضبوط فوجی اور سیاسی بنیاد فراہم کی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین صلاح الدین ایوبی نے اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ نور الدین زنگی کا ایک اور بڑا کارنامہ ایک عدل کا نظام تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ ہر شخص کو انصاف ملے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب۔ ان کے دربار میں ہر طبقے کے لوگ آ کر اپنی شکایات پیش کرتے تھے اور وہ خود ان کی شکایات کی سماعت کرتے تھے۔ ان کے نظام عدل کا اثر ان کی ریاست کے طول و عرض میں محسوس کیا جاتا تھا۔ لوگ ان کی حکمرانی کو سراہتے اور انہیں عدل کا پیکر کہتے۔ نور الدین زنگی کا نظام عدل کا ایک مشہور واقعہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، جب ایک غریب عورت نے ان کے دربار میں شکایت کی کہ اس کے ساتھ ایک با اثر شخص نے زیادتی کی ہے۔ نور الدین زنگی نے فوراً اس معاملے کی تحقیق کی اور اس شخص کو سزا دی، خواہ وہ ان کے قریب تھا یا دور۔ اس واقعے نے ان کے انصاف کی دھوم چاروں طرف پھیلا دی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کا اہل علم سے قریبی تعلق تھا۔ وہ ہمیشہ علماء، محدثین اور فقہ کے ساتھ مشاورت کرتے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ ان کے دربار میں کئی بڑے علماء موجود تھے جو انہیں اسلامی قوانین کے نفاذ میں مدد دیتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنی ریاست میں مساجد، مدارس اور کتب خانوں کا جال بچھا دیا تاکہ علم کا فروغ ہو اور لوگ دین اسلام کی اصل تعلیمات سے آشنا ہو سکیں۔ نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی ریاست میں اسلامی قوانین کا مکمل نفاذ ہو اور اس مقصد کے لیے وہ علماء کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے تھے۔ وہ خود بھی ایک عبادت گزار اور پرہیزگزار شخص تھے اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت اور نوافل ادا کرتے تھے۔ ان کی حکمرانی کا ہر پہلو
دین اسلام کی تعلیمات سے مزین تھا۔ نور الدین زنگی کی حکمرانی کا ایک اور اہم پہلو ان کے فلاحی کام تھے۔ انہوں نے اپنی ریاست میں عوام کی بھلائی کے لیے کئی اقدامات کیے۔ انہوں نے ہسپتالوں، مدارس اور یتیم خانوں کی تعمیر کروائی تاکہ عوام کو بہتر تعلیم اور صحت کی سہولیات مل سکیں۔ ان کے دور میں تعمیرات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہوا، جن میں پل، سڑکیں اور مساجد شامل تھی۔ ان کے فلاحی کاموں نے عوام میں انہیں بے پناہ محبت اور عزت کا حقدار بنایا۔ ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ نور الدین زنگی نے ایک ایسی مسجد تعمیر کروائی جو اس وقت کے فن تعمیر کا شاہکار سمجھی جاتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عبادت کے لیے ایک بہترین جگہ فراہم کی جائے۔ اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی دیواروں پر آیات قرآن کندہ تھی اور اس کی تعمیر میں نور الدین زنگی نے خود بھی حصہ لیا تھا۔ مورخین کی تحریروں میں نور الدین زنگی کا مقام بہت بلند ہے۔ اسلامی تاریخ کے اہم مورخین جیسے امام ابن کثیر، ابن الاسیر اور امام ذہبی نے ان کی شخصیت، فتوحات اور عدل و انصاف کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ان کی تحریروں میں نور الدین زنگی کو ایک ایسے مثالی حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو ہمیشہ اسلامی اصولوں پر کار بند رہے اور اپنے دور میں ایک بہترین اسلامی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نور الدین زنگی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک نیک دل اور متقی حکمران تھے جو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ ان کی نیت ہمیشہ خالص اور ان کے ارادے مضبوط تھے، جس کی بدولت وہ صلیبیوں کے خلاف کامیابی حاصل کرتے رہے۔ ابن الاسیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں ان کی عسکری فتوحات اور عدل کے نظام کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ نور الدین زنگی جیسے حکمران بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی شخصیت کا ایک اور اہم پہلو ان کا روحانی رجحان تھا۔ وہ ایک ایسے حکمران تھے جنہوں نے دین کو نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں اپنایا بلکہ اپنی حکمرانی کا مرکز بھی بنایا۔ وہ ہمیشہ اپنے دربار میں علماء، محدثین اور اولیاء کی موجودگی کو ترجیح دیتے اور ان سے مشاورت کرتے۔ ان کے نزدیک دین کی خدمت، عدل و انصاف کا قیام اور معاشرتی اصلاحات اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کیے جانے ضروری تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے دور حکمرانی میں تصوف اور اسلامی روحانیت کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے۔ ان کی حکومت میں علماء اور مشائخ کا ایک مضبوط نیٹ ورک موجود تھا جو نہ صرف عوام کی دینی تعلیمات میں رہنمائی کرتا تھا بلکہ ان کی روحانی ترقی کا بھی باعث بنتا تھا۔ نور الدین خود بھی اکثر درویشوں اور صوفیوں کی مجلس میں شریک ہوتے تھے اور ان کی دعاؤں کے طالب رہتے تھے۔ نور الدین زنگی ایک دلیر اور طاقتور فوجی حکمران تھے، مگر ان کی سب سے منفرد خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آتے تھے۔ جب بھی کوئی دشمن شکست کھاتا تو نور الدین انہیں اپنی پناہ میں لیتے اور ان کے ساتھ عزت و وقار کا سلوک کرتے۔ ان کی یہ خصوصیت انہیں ایک مثالی حکمران کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ایک مشہور واقعے کے مطابق جب نور الدین زنگی نے ایک صلیبی کمانڈر کو قید کیا تو اس کے ساتھ نہایت عزت کے ساتھ پیش آئے اور اس کی جان بخشی۔ یہ رویہ نہ صرف ان کی شرافت کا عکاس تھا بلکہ یہ ان کے عدل اور اسلامی تعلیمات کے نفاذ کی عملی تصویر بھی تھا۔ ان کی دشمنوں کے ساتھ یہ نرم رویہ ایک حکمران کے طور پر ان کی حکمت اور فراست کو ظاہر کرتا ہے۔ نور الدین زنگی نے دمشق کو اپنے دور میں اسلامی دنیا کا ایک اہم مرکز بنا دیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فوجی حکمران تھے بلکہ ایک بہترین معمار بھی تھے۔ ان کے دور میں دمشق میں کئی عظیم الشان عمارات تعمیر کی گئیں جن میں مساجد، مدارس اور اسپتال شامل تھے۔ انہوں نے دمشق کو نہ صرف ایک دفاعی لحاظ سے مضبوط شہر بنایا بلکہ اسے علم و فنون کا مرکز بھی بنا دیا۔ انہوں نے مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے جن میں عوام کے لیے سڑکوں، پلوں اور نہروں کا بھی جال بچھایا تاکہ شہر کے باسیوں کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ دمشق کی ترقی نور الدین زنگی کے دور میں اپنے عروج پر پہنچ گئی اور وہ شہر ایک ثقافتی اور علمی مرکز بن گیا۔ ان کے بنائے گئے اسپتال اس وقت کے جدید ترین طبی سہولتوں سے لیس تھے جہاں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کا بھی علاج کیا جاتا تھا۔ نور الدین زنگی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صلیبیوں کے خلاف جنگ میں گزارا۔ ان کی عسکری حکمت عملی اور جنگی مہارت صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کا سبب بنی۔ ان کی آخری بڑی مہم بھی صلیبیوں کے خلاف ہی تھی۔ وہ صلیبیوں کو مکمل طور پر شام سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ ان کے زیر حکومت علاقے محفوظ رہیں۔
اور مسلمانوں کو دائمی امن نصیب ہو۔ نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان فوج نے کئی اہم مورکوں میں صلیبیوں کو شکست دی اور ان کے کئی قلعے فتح کیے۔ ان کی جنگی مہمات نے صلیبیوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا اور انہوں نے مسلمان دنیا کو صلیبیوں کے خطرے سے محفوظ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نور الدین زنگی کی آخری ایام میں ان کی صحت اچانک بگڑ گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق انہیں ایک شدید بیماری لاحق ہو گئی تھی جو تیزی سے ان کی زندگی کے اختتام کا سبب بنی۔ اس وقت وہ شام کے شہر دمشق میں مقیم تھے جہاں ان کا علاج جاری رہا مگر کوئی شفا نہ ملی۔ ان کے علاج کے لیے دور دراز سے طبیب بلائے گئے لیکن تقدیر کے فیصلے کو کوئی بدل نہ سکا۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات نے مسلمانوں میں گہرا صدمہ پیدا کیا کیونکہ وہ ایک ایسے وقت میں فوت ہوئے جب صلیبی جنگیں عروج پر تھیں اور مسلمانوں کو ایک مضبوط قائد کی ضرورت تھی۔ نور الدین زنگی کی موت کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا مگر ان کے جانشین صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی حالات کو سنبھالا اور ان کی میراث کو آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آخری ایام میں بھی بیت المقدس کی آزادی کے بارے میں فکر مند تھے۔ ان کی وصیت میں بھی بیت المقدس کی آزادی کا ذکر تھا۔ انہوں نے اپنے جانشینوں کو ہدایت کی کہ وہ مسلمانوں کو متحد رکھیں اور صلیبیوں کے خلاف جہاد کو جاری رکھیں۔ ان کی یہ وصیت صلاح الدین ایوبی کے لیے مشعل راہ بنی اور انہوں نے نور الدین زنگی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد انہیں دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی قبر کے ارد گرد موجود کتبوں پر ان کے کارناموں اور ان کی نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تدفین ایک سادہ انداز میں کی گئی کیونکہ وہ خود سادگی پسند تھے اور دنیاوی شان و شوکت سے دور رہتے تھے۔ امید ہے پیارے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔